بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد۔ پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے ناظرین آج بھی آپ ہر پروگرام کی طرح آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں گے۔ آج بھی ہم نے جو عنوان انتخاب کیا ہے اس پروگرام میں وہ ہے اجتہاد کی اہمیت۔ بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے اسلام کی نقطہ نگاہ میں کہ اجتہاد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہت سارے افراد اس سے ناآشنا ہے، نابلد ہے کہ بالآخر جو اجتہاد کا تصور اسلام میں پایا جاتا ہے، اس سے ناواقفی کی بنا پہ بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم آج آپ کے لیے بیان کریں گے کہ اجتہاد کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، کس زاویے سے اسلام نے اجتہاد کو دیکھا ہے اور اس کو سراہا ہے۔ آج بھی اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب کے بلا۔ لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ایک بریک سے۔ اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ انسان احکام شرعی کو قرآن، حدیث، اجماع اور عقل کے ذریعے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس معنی میں فقہ جعفری کے نزدیک اجتہاد دوسرے مکاتب فکر سے ممتاز ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کی آیتیں اور سنت رسول ہی لائق اتباع رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے کبھی قیاس اور شخصی رائے پر عمل نہیں کیا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ فقہ جعفری کے ماننے والے حادثات سے باخبر تھے، پس ان کے یہاں رحلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک فقہ و مرجعیت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ صاحبان بصیرت پر یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ اجتہاد ہر دور کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مجتہدین ان جدید مسائل کے لیے اجتہاد کرتے ہیں جو اس دور میں علمی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی سے سامنے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور شکر گزار ہے کہ تشریف لائیں آپ۔ میں بھی خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ توفیق ہوئی اس پروگرام میں حاضر ہوں۔ نظام اجتہاد کی اہمیت اسلام کی نقطہ نگاہ سے آج ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے اس خوبصورت سے موضوع پہ، اور امید ہے کہ ناظرین بھی پسند کریں گے اور ان تک بھی یہ مفید مطالب پہنچیں گے۔ تقلید کے بعد تقلید سے جڑا ہوا ہی مسئلہ ہے۔ بہرحال اجتہاد، چونکہ تقلید جس کو کرنی ہے وہ مجتہد ہونا چاہیے، تو یہ مجتہد کا لفظ عام ہم سنتے آ رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد، اور اس طرح سے بچپنے سے ہم نے یہ ایک تصور اپنے ذہن میں بنایا ہے کہ ایک مجتہد ہوتا ہے اور اس کی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ کچھ ایسے مسائل ہیں اسلام میں جن میں اگر انسان مہارت نہ رکھتا ان مسائل میں، تو کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس پہ ان کے کہے پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو اجتہاد ہے، یہ جو مجتہد ہے، یہ خود نظام اجتہاد جو بیان کیا ہے اسلام نے، اس پہ کچھ روشنی ڈالی کہ اجتہاد ہے کیا؟ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، عرض کیا کہ جیسا آپ نے سوال میں عرض کیا کہ مجتہد، ہر انسان جب مقلد ہوتا ہے تو مقلد کے لیے تقلید کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مجتہد ہو یعنی ایکسپرٹ ہو دین کے مسائل کا، کہ اس کے پہلے پروگرام میں عرض کیا گیا تھا کہ دینی مسائل میں حکم خدا حاصل کرنے کے لیے تمام قوانین و اصول کے ساتھ، تمام مقدمات کے ساتھ ایک انسان کامل ایکسپرٹ بنتا ہے، کہ شاید بعد میں ہم عرض کریں کہ اس کے لیے کتنے لمبے مراحل ہیں، اس کا پروسیس کتنا بڑا ہے کہ ایک انسان مجتہد بننے میں اس کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ایک مختصر اشارے کے طور پر البتہ۔ پھر یہ انسان جب مجتہد ہوتا ہے تو اس کے اوپر اب تقلید جو ہے جائز نہیں ہوتی، وہ خود اپنے مسائل پر عمل کرتا ہے، جو حکم خدا کو وہ خود حاصل کر رہا ہے۔ لیکن وہ افراد کی جو جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، اگرچہ وہ دیگر مسائل میں اور زندگی کے دیگر مسائل میں بہت ہی بڑے دانشمند ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑے عالم ہی کیوں نہ ہو، اور بہت ہی ایکسپرٹ ہی کیوں نہ ہو،
لیکن وہاں اس مسئلے میں جہاں وہ ایکسپرٹ ہیں دوسروں کو ان کی تقلید کرنی پڑے گی، لیکن دین کے مسئلے میں جب یہ آدمی ایکسپرٹ نہیں ہوتا جب تک، تو اس کو جو ہے مجتہد کی پیروی کرنی ہے، مجتہد کی تقلید کرنی ہے۔ یا ایک صورت اور ہوتی ہے احتیاط پہ عمل کرنا، کہ وہ اتنا سخت ہے، اتنا ہرج و مرج انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا کہ احتیاط پہ عمل کر کے انسان کی زندگی چند دن کی زندگی میں مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو دو ہی راستہ ہے، یا تو انسان مجتہد بنے، یعنی اتنی کوششیں کرے اور اتنے آگے بڑھے علم دین کے مسئلے میں کہ مجتہد کی منزل تک پہنچ جائے، اور یہ راستہ کھلا ہوا ہے، کسی کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ قدیم زمانوں میں غیر اسلامی کلچر میں یہ ہوا کرتا تھا کہ علوم پر پابندیاں تھیں، ہر ایک علم حاصل نہیں کر سکتا، کچھ خاندان کے لوگ، بڑے لوگ، ایسے لوگ علم حاصل کریں، لیکن اسلام نے آ کر یہ پابندیاں دور کر دی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ کسی بھی انسان پر مجتہد بننے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے تقلید نہیں کرنا چاہیے تو وہ بہت اچھا ہے، الحمدللہ دروازہ کھلا ہوا ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، خدا نے صلاحیت دی ہے، ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، آ کر اس کے صحیح درجات جو ہیں، مدارج ہیں، اس کے جو مراحل ہیں، ان سارے مراحل کو طے کر کے خدا توفیق دے کہ ایک مجتہد تک پہنچا، اور واقعاً اس کو تقلید کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ لوگ اس کی تقلید کریں واقعاً۔ یعنی البتہ یہ کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر بری نیتوں کے ساتھ یہ کام ہو بھی نہیں سکتا، جو کہ مجتہد میں فقط علم کافی نہیں، علم کے ساتھ ورع و تقویٰ اور دوسری صلاحیتیں جو انسان میں ہوتی ہیں۔ جہاں تک اجتہاد کے بارے میں مطلب کے اعتبار سے یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے جہد سے بنا ہوا ہے، اجتہاد یعنی خلاصے کے طور پر ہم یہ کریں یعنی انتہائی کوشش کر کے تمام اصول و قواعد کے ذریعے سے انتہائی کوشش کرنا، انتہائی جہد کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حکم تک دلیل شرعی کے ذریعے سے، معتبر دلیلوں کے ذریعے سے، کیونکہ بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن غیر معتبر ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، لوگوں نے کہا کہ امام نے فرمایا لیکن امام نے نہیں فرمایا ہے، اس روایت کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے، راوی سے اندازہ ہوتا ہے، امام نہیں، لہذا معتبر دلیلوں کے ذریعے سے، آیت یا قرآن کی آیت یا روایت کے ذریعے سے، یا اگر وہ آیت اور روایت نہ ہو تو کچھ ایسے اصول جو بیان کیے گئے جس میں عقل کا استفادہ کر کے، کہ اس میں بعد میں شاید گفتگو ہو کہ عقل سے مراد یہ نہیں کہ انسان جو بھی اس کی عقل کہے کہ ہاں یہ حکم خدا ہے، وہ نہیں، عقل یعنی یہ کہ وہی جو احکام بیان کیے گئے ہیں، بعض جگہ ڈائریکٹ احکام بیان کیے، جہاں پہ ڈائریکٹ احکام نہیں بیان کیے گئے ہیں، کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، کچھ قواعد بیان کیے گئے ہیں، چونکہ بہت سارے مسائل اس زمانے میں ایسے تھے، اس دور میں اتنا محدود انسان کی زندگی تھی کہ اس زمانے میں آج کے مسائل بیان ہی نہیں ہو سکتے تھے، یعنی رسول اللہ اگر بیان، رسول اللہ کے پاس علم خدا کی طرف سے علم لدنی حاصل ہے، بہت سارے مسائل رسول اللہ خود علم ہے لیکن لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ مسائل کو بیان کریں ان کے سامنے، تو کچھ ایسے اصول بنائے ہیں، کچھ ایسے فارمولے بتائے گئے ہیں کہ ان فارمولوں کی بنیاد پر انسان ان فارمولوں میں جو رسول اللہ اور ائمہ اور قرآن کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، انہی فارمولوں میں عقل کا استعمال کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک حکم خدا کو حاصل کرنا۔ یہ نہیں کہ جہاں پہ چاہے انسان اپنی عقل کہے کہ یہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اجتہاد جو ہے دو طرح کا، ایک اجتہاد جائز اجتہاد ہے، ایک اجتہاد ناجائز اجتہاد ہے، جائز اور ناجائز، ناجائز اور ناجائز۔ آج کی شاید ہماری گفتگو یہی سب سے زیادہ اہم گفتگو، اسی سے بات واضح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے تقلید ایک جائز تقلید ہے، ایک ناجائز تقلید ہے، یہ چار چیز اگر حل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ میرے سامعین جو ہیں الحمدللہ ان کے لیے بات شاید بہت ساری واضح ہو جائے۔ تو اجتہاد کی تعریف کے طور پر یہ کہ انتہائی کوشش کر کے حکم خدا تک پہنچنا۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے، یہ بحث الحمدللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصل اجتہاد در اسلام اس میں مطرح کی ہے، ہم اس کو آسان بنا کر تھوڑی سی گفتگو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ناظرین کے لیے بات واضح ہو جائے۔ اجتہاد کا کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو ایک زمانے میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا رہا ہے، بعض لوگ جو ابھی بعض ایسی روایتوں سے سہارا لیتے ہیں کہ اجتہاد یعنی غلط اجتہاد ہے، کیوں اجتہاد کیا جاتا ہے؟ خوب، اس کو جب اجتہاد کو ہم تقسیم کرتے ہیں جائز اجتہاد اور ناجائز اجتہاد، پہلے ہم ناجائز اجتہاد بیان کرتے ہیں تاکہ جائز اجتہاد خود بخود انسان سمجھے۔ ناجائز اجتہاد کیا ہے؟ ناجائز اجتہاد یہ ہے کہ انسان اپنی فکر سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے ایک اچھی بات بھی بیان کر رہا، اچھا اس کو لگ رہا ہے ہاں یہ واقعاً اس کے ذریعے سے بہت اچھا نتیجہ ہوگا، لوگ اچھے کام کریں گے، اچھے احکام انجام دیں گے، لیکن اپنی فکر سے کر رہا ہے، لیکن اپنی عقل کے نتیجے میں کر رہا ہے، تو یہ اسلام میں اس کو ناجائز قرار دیا سختی سے۔ شیعہ مذہب میں، شیعہ فرقے میں
برادران اہل سنت کے ہاں بعض اس کے طریقے ہیں، بعض چیزیں جائز قرار دی گئی، بعض چیزیں اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک کا نام ہے قیاس، یعنی بھائی انسان اپنی عقل سے قیاس کر کے اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ یا مثلا ایک مسئلہ سامنے آئے انسان کی زندگی میں، دیکھا یہاں پہ نہ کوئی آیت موجود ہے نہ کوئی روایت موجود ہے، وہ قیاس کرے کہ اس طرح کا مسئلہ کہیں اور ایسا تھا تو اس پر وہ ایسا تھا تو یہ بھی ایسا ہوگا، اور وہاں سے ایک اچھے حکم کی طرف پہنچنا چاہے۔ لیکن چونکہ یہ اپنی عقل سے پہنچ رہا ہے، لہذا یہ اجتہاد، اس کو بھی اجتہاد کہا گیا، یہ اجتہاد جو ہے ناجائز اجتہاد ہے۔ شیعہ فقہ میں اس اجتہاد کو ناجائز اجتہاد کہا گیا، اور ائمہ علیہ السلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ ہمارے پاس جو روایتیں موجود ہیں اجتہاد کی مذمت میں، وہ اسی اجتہاد کی ہے، یعنی ناجائز اجتہاد کی، جہاں پر انسان بغیر کسی بنیاد کے، یعنی آیت اور روایت اور دین کی طرف سے بتائے گئے بغیر کسی بنیاد کے آئے اور کیا کرے، ایک اپنی عقل کے مطابق اچھا حکم دینا چاہے، اگرچہ وہ اچھا ہی حکم کیوں نہ ہو ظاہری طور پر۔ کبھی اس کو استحسان کہا گیا، استحسان یعنی ایک وہی حسن سے بنا، یعنی انسان حسن چاہتا ہے، زندگی میں کوئی مسئلہ اس کے سامنے نہیں ہے، ایک اچھے حکم تک پہنچنا چاہتا ہے۔ استصواب کہا گیا ہے، ایک صحیح نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ ساری صورتیں ہیں کہ جو شیعہ فقہ میں اور شیعہ نظریے کے اعتبار سے یہ ناجائز اجتہاد ہے۔ یہ بھی اجتہاد ہے، یہ بھی کوشش ہے، یہاں بھی عقل کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے شیعہ فقہ میں۔ ائمہ علیہ السلام نے اس کی مذمت کی ہے، اور بعض افراد جو ان کا تمایل ایک طرح سے اخباریت اس طرح کے مسائل کی طرف ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی روایتیں جہاں پر ائمہ نے آ کر اس طرح کے اجتہاد کی مذمت کی ہے اس سے سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں اجتہاد کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں، کون سے اجتہاد کو منع کیا گیا؟ اس ناجائز اجتہاد کو، کہ جہاں پر انسان اپنی عقل، اور اس کو اجتہاد بالرائے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں، کہ البتہ میں سخت لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا زیادہ کہ سامعین کو مشکل نہ ہو، یعنی اپنی رائے اور اپنی فکر اور اپنے حسن دید اور حسن نظر کی بنیاد پر آ کر کوئی حکم خدا پیش کرنا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی شیعہ مجتہد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ استحسان کرے یا استصواب کرے یا قیاس کرے۔ آج بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو انہی روایت کا سہارا لیتے ہوئے اجتہاد اور مجتہدین کی کبھی کبھی عوام یہ کام کرنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ روایتیں موجود ہے تو یہ ایسا ہوگا، تو یہ روایتیں بس اس تناظر کی بنیاد پہ تھی کہ جو قیاس آ رہا ہے کی جاتی ہاں، جو روایتیں منع کرتی ہیں اجتہاد کی، جو مذمت کرتی ہیں، چونکہ اس زمانے میں اجتہاد کے نام پر یہ کام کیا جا رہا تھا، لہٰذا چونکہ اس زمانے میں ائمہ موجود تھے، شیعہ کو جو ہے اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، اجتہاد جائز کی بھی ضرورت نہیں تھی، جو کہ ائمہ خود موجود تھے، جا کے ائمہ سے سوال کرتے تھے، علماء جا کے ائمہ سے سوال کرتے تھے، لہٰذا اجتہاد جائز جو تھا اس زمانے میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، جو لوگ دور دور جاتے تھے وہ کرتے تھے، ائمہ نے خود ان کو حکم دیا تھا کہ آپ میری طرف سے مسائل کو بیان کریں، مثلا عبد الرحمن ہے اور دوسرے بزرگان ہیں، جا کے دوسرے مثلا کوئی شہر رائے آتا تھا، جیسے یہاں پہ قبر موجود ہے، قم میں قبر موجود ہے، ان کے لیے امام نے تاکید کی کہ آپ وہیں قم میں رکیں اور جو ہے مسائل لوگوں کو بیان کریں، خوب اس طرح امام کی طرف سے آتے تھے لوگ اور بیان کرتے تھے، لیکن چونکہ امام سے رابطہ ہوتا تھا لہذا ان کو اتنی مشکل پیش نہیں آتی تھی، لیکن اس زمانے میں قیاس کے طور پر، قیاس کے نام پر، دوسرے نام پر جو ہے بہت سارے اجتہاد ہونا شروع ہو گئے تھے، اس کی مذمت کی گئی۔ اس شیعت میں بھی یہ بالکل ناجائز اجتہاد، اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ جائز اجتہاد کیا ہے؟ جائز اجتہاد یہ ہے کہ وہی قرآن کی آیت، 4 دلیلیں ہیں، آیت، روایات رسول اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روایات ائمہ علیہ السلام کی۔ ائمہ علیہ السلام نے بھی آ کر جو کچھ بیان کیا ہے وہ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے آ کر وہی پیغمبر رسول اللہ کے نے جو دین بیان کیا تھا، قرآن نے جو کچھ بیان کیا تھا، اور اس زمانے میں لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا یا اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی، ائمہ علیہ السلام نے آ کر اسی کو بیان کیا، اس پہ تاکید کیا ائمہ نے، ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ قرآن کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے جو احکام رسول اللہ نے جو بیان کیا ہے، یعنی اپنی نئی چیز کو آ کر پیش نہیں کرنا بلکہ وہی چیز بیان کرنا ہے۔ جائز اجتہاد یہ ہے کہ آیات اور روایات کی بنیاد پر، اور انہی آیات اور روایات میں جو اصول اور فارمولے بیان کیے گئے ہیں، ان فارمولوں میں عقل کو استعمال کرنا، یعنی کہ کہیں بھی عقل استعمال کریں، یعنی کہ اپنی عقل سے کوئی حکم لا کر دے دیں، نہیں، وہ جو طریقے مثلا اس زمانے میں، آج کے مسائل ایسے ہیں، آج
زمین سے انسان اوپر ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، بہت سارے نئے مسائل، بہت سارے انسان جو ہے جیسے جب سے ٹیکنالوجی کے زمانہ آگے بڑھا ہے اور الیکٹرانک دنیا جو ہے سامنے آئی ہے، اتنے سارے مسائل انسان کے پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں پر کیا اس کے لیے احکام خدا نہیں ہیں؟ بہت سارے جو جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپریشن کا، میڈیکل سائنس میں اتنے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بینک کے اتنے سارے مسائل ہیں، کیا ان کے لیے احکام خدا نہیں ہیں؟ خوب ظاہری طور پر یہ دیکھیں کہ اس میں ائمہ کے زمانے میں ایسے مسائل نہیں تھے، ائمہ نے بیان بھی نہیں، بیان اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. اب ائمہ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ ائمہ اس لیے نہیں بیان کر سکتے، کس کو بیان کرتے؟ جو سامنے لوگ تھے، جن کے سامنے یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہو اس زمانے میں، کیا سمجھیں کہ ہاں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. خوب وہاں پر ائمہ نے کیا کیا ہے، اور قرآن میں بھی اور رسول اللہ نے وہاں پہ کیا بیان ہوا ہے؟ وہاں پر کچھ فارمولے بیان کیے گئے ہیں، کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، جس کی بحث ہماری اصول فقہ میں یا قواعد فقہی میں جو بحث ہوتی ہے، یعنی ایسے فارمولے اور ایسے اصول کی، ان فارمولوں کی بنیاد پر قیامت تک جتنے بھی مسائل آتے رہیں گے ان مسائل کا جواب وہاں سے ملتا رہے گا. مثلا ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ یقین کو تم اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو، لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالشک، شک سے یقین کو نہیں توڑو. آیت اللہ جوادی عاملی کچھ دن پہلے بھی درس میں کہہ رہے، اس کے پہلے 7-8 سال پہلے بھی خطبہ جمعہ میں 2 مرتبہ میں نے انہی کی زبان سے سنا کہ اگر اس ایک چھوٹے سے جملے، 2 لفظ کا جملہ ہے صحیح پوچھیں تو، اس 2 لفظ کے ایک چھوٹے سے جملہ جو امام نے فرمایا ہے، اس پر جتنی گفتگو کی گئی، بحث کی گئی، اگر ساری ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے، مکرر چیزوں کو نکال دیا جائے، تقریباً 40 جلدوں سے زیادہ بنتی ہیں، 40 جلدوں سے زیادہ. اس سے ایک قانون نکلتا ہے، اور وہ قانون جو ہے وہ قیامت تک چلتا رہے. یعنی اس ایک فارمولے کے ذریعے سے قیامت تک بہت سارے مسائل انسان کے حل ہوتے رہیں گے. اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے بہت سارے مسائل بیان کیے، جو مسائل وہاں پر تھے، اور بہت سارے مسائل جو وہاں پر نہیں تھے یا وہاں پر تھے بھی اور بعد میں آنے والے مسائل، اس کے لیے امام نے فارمولے بیان کیے ہیں، اصول بیان کیے ہیں، قواعد بیان کیے ہیں، قانون بیان کیا ہے. ان قواعد قانون اور فارمولوں کو ہم آخر ان قواعد و قانون میں عقل کا استعمال کرنا. دیکھیں عقل کہاں ہے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں، بعض اخباری برادران کہتے ہیں، اور شاید وہ ان کو غلط طریقے سے پہنچایا گیا کہ عقل جو ہے، عقل کہاں استعمال، مجتہد لوگ اپنی عقل استعمال کرتے. نہیں، مجتہد لوگ قیاس کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے، اجتہاد بالرائے کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے. یہ جو پہلے بتایا گیا، جو اہل سنت میں، برادران اہل سنت میں البتہ رائج وہ چیز ہے، لیکن ہمارے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا گیا. اجتہاد میں بالکل اس بات کی اجازت نہیں کہ انسان اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے کوئی نظریہ، کوئی حکم آ کر دے، بلکہ عقل کا استعمال کہاں کرنا؟ انہی قواعد میں اور اسی اصول میں جو دین کے ذریعے سے اور ائمہ کے ذریعے سے اور رسول اللہ کے ذریعے سے جو قواعد ہم کو ملے ہیں. اور ایک مسئلہ اجماع کا ہے. خوب ان دلیلوں کے ذریعے سے انسان حکم خدا اگر حاصل کر رہا ہے تو ایک صحیح طریقہ ہے، اور یہ ہو گیا اجتہاد. شکریہ حضور. اگر آپ اجازت دیں، یہاں وقت ہو چلا ہے بریک کا، اس کے بعد حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے نظام اجتہاد کی اہمیت کے سلسلے میں، جو اسلام نے بیان کی ہے، اور اسلام میں جو اہمیت ہے اجتہاد کی، اس موضوع پہ امید ہے کہ آپ کو بھی گفتگو پسند آ رہی ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، صاحبان ایمان میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئیں تو اسے عذاب الہی سے ڈرائیں کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگیں. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آپ جائز اجتہاد کی طرف اور ناجائز اجتہاد کی طرف اشارہ فرما رہے تھے. جی، یہ تقریباً گفتگو ہو گئی کہ ایک ناجائز اجتہاد شیعہ فقہ کے اعتبار، شیعہ مذہب کے اعتبار سے، کہ جہاں انسان اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنے استحسان، استصواب، یہ اصطلاحیں، یعنی خود انسان اپنی عقل کے ذریعے سے کوئی حکم بیان کرے، اگرچہ اس کو حکم اچھا بھی لگ رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے، وہ کہے کہ اللہ کا حکم. صحیح. حتیٰ یہ رسول اللہ اور ائمہ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی حکم. قرآن میں اگر سختی سے منع کیا کہ کیا اپنی طرف سے حکم بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ حکم فقط اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ کا حکم آ کر بیان کریں، اور ائمہ علیہ السلام کو یہ اختیار ہے کہ اگر اللہ کے حکم کو پیش کریں جو قرآن میں یا رسول اللہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے.
یہ ناجائز اجتہاد تھا کہ اپنی طرف سے چاہے وہ صحیح حکم لگ رہا ہو دینا. جائز اجتہاد یہ ہے کہ صحیح اصولوں کے ذریعے سے اور صحیح معتبر ادلہ کے ذریعے دلیلوں کے ذریعے سے اللہ کا حکم حاصل کرنا, اور اس میں معتبر دلیلیں جو پائی جاتی ہیں اجتہاد کی وہی قرآن ہے اور حدیثیں ہیں اور عقل ہے. کہ میں نے کہا عقل بھی کہاں پر, یہ نہیں کہ جو بھی عقل, بلکہ وہ عقل کی جو آ کر ائمہ کی حدیثوں میں اور جو اصول بیان کیے گئے ہیں, جو قواعد بیان کیے گئے, ان قواعد میں غور و فکر کر کر ایک صحیح نتیجے تک پہنچے. اور ایک اجماع ہوتا ہے کہ اجماع میں البتہ خوب اس میں ہم پڑھنا نہیں چاہیے. ایک چونکہ قدیم زمانے سے لوگ جو ہے ایک مسئلے پر حکم دیتے چلے آئے تو ان کے پاس کوئی دلیل موجود تھی, اس دلیل کی بنیاد پر لہذا اس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے, علمی مسئلہ ہے کہ اس پر ہم ابھی فی الحال جو ہے اتنا ضروری نہیں ہے. یہاں پر صحیح, آپ نے یہاں پہ اشارہ کیا تھا تقلید کی طرف بھی. تقلید بھی ایک جائز تقلید ہے, ایک ناجائز تقلید ہے. جس طریقے سے جائز اور ناجائز اجتہاد ہے کہ اور اسی طریقے سے جائز تقلید ہے اور ناجائز تقلید ہے. ناجائز تقلید وہی جس کے پہلے پروگرام میں اشارہ کیا گیا کہ ناجائز تقلید یعنی دین کے ہر مسئلے میں تقلید نہیں کرنا ہے, دین میں اعتقادات میں تقلید نہیں کرنا ہے, معرفت میں تقلید نہیں کرنا ہے, بلکہ انسان کو خود کوشش کرنا ہے. تعجب دیکھیں, ہمارے استاد کی بہت اچھی بات ہے, جو بہت ہی پیاری بات ہے, کہ جس چیز میں اسلام نے تاکید کی ہے کہ یہاں پر تقلید نہیں کریں, صحیح, ہم بعض وقت اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ اسی میں تقلید کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. یعنی دین کو سمجھنا ہے, توحید کو سمجھنا ہے, اعتقادات کو سمجھنا ہے, رسالت کو سمجھنا ہے. یہ نہیں فقط رسول اللہ محمد رسول اللہ اتنا کافی نہیں, باقاعدہ رسالت کو سمجھنا کہ رسالت ہے کیا, کس لیے ہے, امامت کو سمجھنا ہے, لیڈرشپ کو سمجھنا ہے, قیامت کو معاد کو سمجھنا ہے. یہ اپنی دلیلوں سے تحقیق کے ذریعے سمجھنا ہے. جہاں پر اتنی زیادہ تاکید ہے کہ یہاں پر تحقیق کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھا جائے, وہاں پر لوگ تقلید کرتے نظر آتے ہیں. آپ کیوں مسلمان؟ اس لیے ہمارے ماں باپ مسلمان, یہ ہوئی تقلید, ہے نا. آپ کیوں مسلمان؟ ہمارے مولوی نے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. خوب یہاں پر منع کیا گیا کہ آپ یہاں پر آپ تقلید نہیں کریں, یہاں پر تقلید جائز نہیں ہے, یہاں تحقیق کریں, یہاں ریسرچ کریں. اور جہاں پر کہا گیا یعنی اسلام کے بہت بڑا اسلام کا سسٹم ہے, بہت بڑا نظام اسلام کا, اقتصادی, سیاسی, فلاں فلاں فلاں, اس میں صرف ایک حصہ جو ہے کیا ہے, اسلام کا فقہی نظام ہے. اتنے بڑے اسلام کے سسٹم میں ایک حصے میں کہا گیا یہاں پہ تقلید کرنا ہے, وہ ہے فقہی نظام. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں, ایکسپرٹ ہو جائیں تو آپ کو نہیں کرنا, یہاں پہ تقلید کرنا ہے. تو اتنے بڑے اسلامی نظام میں ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ تقلید کرو, وہاں پر انسان تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں, وہاں پر سوال کرتا ہے, بحثیں کرتا ہے. کبھی نہیں معلوم, کبھی نادانی میں کہ یہ بات ہوتی ہے, کبھی ناسمجھی میں سے بات ہوتی ہے, کبھی کچھ لوگ شرارت میں کام کرتے ہیں. اور اتنے بڑے اسلام میں جہاں پہ تقلید نہیں کرنا ہے, تو خوب تقلید جہاں نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے, اسلام کا سیاسی نظام سمجھیں, اسلام کا سماجی نظام آ کر معاشرتی نظام سمجھیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں, اسلام کا اخلاقی نظام آ کر سمجھیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں, اسلام کا اعتقادی نظام آ کر سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ سب کچھ سمجھنا, یہاں پر تقلید نہیں کرنا ہے. تقلید یہاں پر جائز نہیں ہے. ہاں تقلید کہاں پہ کرنا ہے, جائز کہاں پہ؟ فقط ایک مسئلہ, اسلام کے اتنے بڑے نظام میں ایک نظام ہے فقہی نظام. فقہی نظام میں انسان کے لیے تقلید جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ وہ خود جو ہے فقہی نظام کے تمام مسائل کو درک نہیں کر پا رہا ہے, ورنہ اگر درک کر لے اور صحیح اصولوں سے درک کرے تو وہ بھی آ کر مجتہد ہو جائے گا, اس کے لیے بھی تقلید نہیں دی جائے گی. بجا فرمایا آپ نے, یہ اہم مسئلہ ہے چونکہ ہم نے تقلیدی دین کی پیروی کی اور تقلیدی دین ہے ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے, تو اس وجہ سے ہماری یہ جہاں پر جائز نہیں تھا, بالکل جہاں پہ جائز نہیں تھا, اس لیے ایسے ایسے سوال ذہنوں میں یعنی ایجاد کرتے ہیں ہم یا اٹھتے ہیں کہ جہاں پہ سوال نہیں کرنا چاہیے وہیں پہ سوال کرتے ہیں. بجا فرمایا آپ نے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا اجتہاد کے حوالے سے, کہ یہ جو اجتہاد ہے جس کی اہمیت آپ نے بیان فرمائی ہے, اس کے کچھ مراحل ہیں, کن مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے؟ ہاں جی ہاں, یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور لوگ ممکن ہے کہ اس بارے میں جاننا بھی چاہتے ہوں کہ اجتہاد کے پروسیس کیا ہیں, اس کے مراحل کیا ہیں, اور وہ علوم کتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ جو انسان کو اچھے طریقے سے جاننا اور سیکھنا ہوتا ہے. پھر یہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کیا کرنا ہوتا ہے. تو پہلا مرحلہ تو مقدمات ہیں, یعنی انسان ایک تو اچھی نیت سے, پاکیزہ نیت کے ساتھ, تاجرانہ نیت کے ساتھ نہیں کہ دین پڑھنے جا رہے ہیں تو اچھی نیت سے دین کے ذریعے سے ہم جا کر اپنی زندگی بنائیں گے. نہیں, ایک اچھی نیت سے, دین کی خدمت کی نیت سے انسان آئے اور آ کر علوم کو حاصل کرنا شروع کرے. مقدماتی علوم ہیں, مقدماتی علوم میں عربی ہے زبان, اول یہ کہ عربی زبان ہو, چونکہ تمام نصوص, تمام روایتیں, آیات ہماری اصل میں عربی میں, یہ ترجمے سے مسئلہ اس کا حل نہیں ہو سکتا, چونکہ عربی میں اتنی نزاکتیں پائی جاتی ہیں, اتنی باریکیاں پائی جاتی ہیں, ایک ہی لفظ میں اتنی باریکیاں پائی جاتی ہیں
کہ فقط ترجمے سے مشکل حل نہیں ہو سکتی. بالکل. یعنی اصل عربی زبان ایک ایسی جس کا ترجمہ کرنا ہی بہت ہی زیادہ صحیح حق نہیں ادا ہو پاتا. صحیح. بہت وسیع زبان ہے. تو ایک عربی زبان کی مہر عربی زبان ایک تو سخت زبان البتہ ہے کہ ایکاش کی رائج ہوتی پورے دنیا اسلام میں عربی زبان تو بہت اچھا ہوتا, اور انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ رائج ہو جائے دھیرے دھیرے عالم اسلام ایسے شعور کی منزل تک پہنچے کہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ عربی زبان کم سے کم ضروری ہو, اور ہر ایک عربی زبان کی طرف شوق سے آگے بڑھ رہا ہو, سیکھنا چاہ رہا ہو. تھوڑا سخت ہے لیکن کوشش کرنے کے بعد انسان سیکھ لیتا ہے. تو پہلا مرحلہ عربی زبان کا. عربی زبان کے اپنے گرامر ہیں, قواعد ہیں, سخت گرامر ہے, تھوڑا الفاظ کی گرامر الگ ہیں, جملوں کے الگ گرامر ہیں, کافی وہ علم نحو اختر فلاں فلاں, پھر علم بلاغت کی وہ ہونا چاہیے انسان میں. پھر کچھ دیگر اہم علوم, علم رجال یعنی رجال شناسی, وہ راوی جنہوں نے ائمہ سے رسول اللہ سے روایتیں کہ ان کے بارے میں پوری معرفت. صحیح. یعنی اتنے پرانے زمانے میں 1400 سال پہلے جو راوی گزرے ہیں وہ راوی کیسے تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کا نظریہ کیا تھا, ان کا وہ کس مذہب سے رہنے والے تھے. بعض لوگ امامی تھے لیکن 6 امام کو ماننے والے تھے, بعض فتیح المذہب تھے, بعض واقفی تھے, امام رضا علیہ السلام تک, امام کاظم علیہ السلام تک کو مانتے تھے لیکن امام رضا علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. کس دور میں گزرے ہیں. ہاں, پھر ان کی روایتوں کا کیا کیا جائے. پھر اتنے قدیم زمانے میں وہ لوگ گئے ہیں. پورا ایک چھان بین کرنا تمام راویوں کے بارے میں. راویوں کی تعداد بہت بڑی ہے. ہر راوی جیسے ہی کسی روایت میں راوی کے نام, چونکہ مثلا ایک روایت ممکن اس میں 5 راوی کے نام ہو, 6 راوی کے نام ہو, 3 راوی کے نام ہو, اس روایت کو فلاں سے فلاں نے, فلاں سے فلاں نے, فلاں سے فلاں نے بیان کیا ہے. اب اس پورے سلسلے روایت میں اگر کوئی ایک بھی کہیں پر لوچ پیدا ہوتا ہے, ایک بھی کوئی ضعیف ہے, ایک کوئی کمزور ہے, ضعیف سے مراد یعنی کمزور ہے, ایک کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, ایک کا حافظہ صحیح نہیں ہے, تو یہ روایت اعتبار سے گر جائے گی. اس روایت سے بھروسہ نہیں کیا جائے گا. پھر اس روایت کے لیے دوسری روایتوں کا سہارا لینا پڑے گا. پھر دیکھنا پڑے دوسری روایتیں کیا کہتی ہیں, ہے نا. تو روایتوں کے بہت سارے مراحل ہیں. تو پھر علم رجال کے ذریعے سے آ کر انسان راویوں کو پہچانے. پھر علم درایا کے ذریعے سے آ کر وہ یعنی علم درایا جہاں پہ آ کر روایت کو سمجھے کہ روایت ہے کیا, کیسے ہے, کس زمانے کی ہے, اس کے جملے کیسے ہیں. یعنی بعض وقت اس کے روایت کی سند سے لگتا ہے ممکن ہے کہ راویوں کا سلسلہ صحیح ہو لیکن روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو امام کے سب کے کلام سے ملتے ہوئے نہیں. امام کا انداز کلام جو ہے, امام کی گفتگو, روایت کی دلالت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ امام کا کلام نہیں ہو سکتا. روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ امام کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد پھر وہ قواعد کو جو میں نے اس کے پہلے بیان کیا کہ کچھ قواعد اور کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں, اور وہ قواعد اصول پورا ایک علم ہے, علم اصول کی شکل میں ہے. کچھ قواعد ہیں جو قواعد فقہی کی شکل میں, جو ایک مفصل علم ہے جس کی ہمارے بعض مجتہدین نے ایک پورا دورہ جو ہے کئی سال میں ختم کیا, 10 سال میں 12 سال میں قواعد پڑھائے ہیں, صرف ایک بار, یعنی کہ بار بار تکرار. وہ تفصیل سے انسان اس کے بارے میں آگاہی ہو. پھر فقہ کے جو قواعد ہیں اس کے بارے میں الگ سے آگاہی ہو. پھر انسان کی نظر سب پر ہو, تمام روایتوں پر اس طریقے سے آسانی سے اس کو استفادہ کر سکتا ہو. پھر اس کو یہ نہیں کتنا سب کچھ جان لینے کے بعد مجتہد ہو گیا, نہیں, اس کو جان لینے کے بعد اس نے درس دینا شروع کیا. اتنی زیادہ اس کی پریکٹس ہوئی, اتنا زیادہ درس دیا کہ جس کے نتیجے میں تمام چیزیں اس کے سامنے بالکل سامنے آنے لگیں, بالکل واضح ہونے لگیں. اب یہ اس منزل میں پہنچ گیا ہے کہ اب جو ہے کسی ایک مسئلے پر اجتہاد کرتا ہے, ایک مسئلے پر اجتہاد کرتا ہے, ایک مسئلے پہ کامل اجتہاد کرنے کے بعد دوسرے مسئلے پر, کہ یہاں پر ایک سسٹم جو پایا جاتا ہے کہ طلاب بھی ہوتے ہیں. مثلا ابھی جو یہاں قوم میں درس ہوتا ہے, ایک درس میں ممکن ہے 2000-2500 طالب علم جو ہے مجتہد کے نزدیک کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوالات کرتے ہیں, وہ اعتراضات کرتے ہیں. یہ بڑھتے انسان پھر ایک بڑی منزل گزرنے کے بعد ایک مجتہد کی منزل تک پہنچتا ہے. یعنی پروسیس جو ہے ایسے ہوتے ہیں. چونکہ نازک مسئلہ ہوتا ہے, اللہ کا حکم حاصل کرنا ہے, لہذا یہ اتنے مراحل سے انسان گزر کر اس لائق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ساتھ میں یہ شرط ہے کہ تقویٰ ہو اپنی جگہ پر, بالکل جو اخلاقیات ہیں, اللہ کے دین کی حفاظت کی. جیسے روایت میں جو جملہ کہا کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے استفادہ کریں گے ان روایت کے بارے میں. خیر کافی لمبا اس کا پروسیس ہے اور یہ مراحل ہے اجتہاد اور ایک مجتہد بننے کے لیے, لیکن پھر بھی ہم شکر گزار ہیں آپ کے, اور اتنے اہم اور مفید مطالب تھے. وقت میں چونکہ گنجائش نہیں, لہٰذا یہیں پہ ہم آپ کو روک دیں. ناظرین کرام, آپ کے بھی شکر گزار ہیں. امید ہے کہ آج کی گفتگو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی, اور بہت ہی اہم مطالب تھے جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ کے,
کہ اجتہاد کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، یہیں پہ ہم آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. التماس دعا.